والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی جی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کنہوں نے پڑھنا جی آج؟ جی میں تیاری پڑھوں گی۔ جی ٹھیک میں ہے، پڑھوں گی۔ چلیں بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ جید نون جو ہے وہ حروف مقطعات میں سے ہے، والقلمی اور قسم ہے قلم کی، وما اور جو، یسطرون جو چیز وہ لکھ رہے ہیں، ما انتا نہیں ہے تو، بنعمتی اپنے رب کی فضل سے، بنعمتی فضل سے، ربی کا اپنے رب کے، بمجنون تو اپنے رب کے، اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو۔ وَإِنَّ اور بے شک لَکَ تمہارے لیے، لَأَجْرًا اجرن اجر ہے، غیر ممنون کبھی نہ ختم ہونے والا۔ وَإِنَّكَ اور بے شک تو، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم اونچے بڑے اخلاق کے درجے پر ہے، اعلیٰ درجے پر ہے۔ فَسَتُبْصِرُ پس تم دیکھ لو گے، وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ کون ہے جو دیوانگی میں مبتلا ہے۔ ان بے شک ربا کا تمہارا رب، ہوا عالم وہ ہے جو جانتا ہے، بمن ضل کہ کون گمراہ ہے، ان سبیلہ راستے سے، وہوا اور وہ عالم جانتا ہے، بالمہتدین کہ کون سیدھی جنہوں نے سیدھی راہ اختیار کی ہے۔ ان سبیل ہی اس کے راستے سے، ضمیر کا ترجمہ بھی کرے نا، ان سبیل ہی اس کے راستے سے۔ جی جی اور وہ جانتا ہے جنہوں نے سیدھی راہ اختیار پا لی ہے۔ فلا توتی المکذبین تم نہ سنو ان جھوٹ باتوں کو جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں۔ ودو لو تدہنون آپ اطاعت نہ کریں، ٹھیک ہے نا، کہنا نہ مانیں۔ جی جی کہنا نہ مانے یا اطاعت نہ کرے، المکذبین جھٹلانے والوں جو لوگ جھٹلا رہے ہیں ان کی بات نہ سنے یا کہنا نہ مانے۔ ودو وہ چاہتے ہیں، لو تدہینو کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ، فیدہینون اور وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ ولا توتی اور تم نہ سنو، کہنا نہ مانو، کل حلاف ہر قسم اٹھانے جو بہت قسمیں اٹھانے والا ہے، مہین اور بے وقت شخص ہے، ہمازن تانے دینے والا، مشائم بنمیم اور چغلیاں لگاتا پھرتا ہے، منائن منع کرتا ہے، للخیری بہترین بھلائی سے منع کرتا ہے، معتدن اثیم اور زیادتی کرنے والا برا بد عمل ہے۔ اتولم بد مزاج ہے، بعد ذالکا اور اس کے بعد زنیم نچلے نسب والا ہے، انکانا زا اس بات پہ کہ ذا مالم کہ وہ مال والا ہے، و بنین اور اولاد والا ہے، اذا تتلا جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیتیں، قالا تو کہتا ہے، اساطیر الاولین یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، سنسمہ علی الخرطوم ہم عنقریب ہم اس کی ناک پر یا سون پر داغ لگا دیں گے، انا بلوناہم بے شک ہم آزما رہے ہیں، کما بلونا جیسے ہم نے آزمایا، اصحاب الجنتی ایک باغ والوں کو، اذ اقسموا جب انہوں نے قسم کھائی، لیسرمنہا کہ وہ توڑ لیں گے پھل، مصبحین صبح ہوتے ہی اس باغ کا پھل توڑ لیں گے، ولا یستثنون اور یہ کہتے ہوئے کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، فطاف علیہا تو پھر ایک بلا آئی اس پر، طائفن جو ہے
پھیرا لگاتے ہوئے من ربی کا تمہارے رب کی طرف سے وہم نائمون اور وہ سو رہے تھے فاصبحت پس صبح کے وقت کا سریم ان کا باغ ایک کھیتی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا فتنادوا پس انہوں نے پکارا مصبحین صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا اگر اپنی علی حرثکم اپنی کھیت کی طرف جانا چاہتے ہیں اگر پھل توڑ انیک دو علی حرثکم کہ اگر اپنے کھیتوں کی طرف جانا چاہتے ہو ان کنتم صارمین پھل توڑنے کے لیے تو صبح ہی چلو تو سویرے ہی چلو فانطلقوا نہیں اچھا یہ ہے جی اغدو کا معنی صبح سویرے چلو ٹھیک ہے جی اغدو صبح سویرے چلو علی حرثکم اپنے کھیت کی طرف ان کنتم صارمین اگر تم پھل توڑنے والے ہو جی ٹھیک ہے جی اصل میں یہ جو اوپر آیات ہے نا جی جی میں ہم ماضم مشانی جو ذکر آ رہا ہے جی تو اس کو دیکھا ہے آپ نے جی وہ دیکھا ایک تو یہ سٹوری ہے اس میں وہ جو باغ والوں کی کہ ان کا سٹوری نہیں باغ سٹوری نہیں کہتے ٹھیک ہے ایک وہ کس سٹوری تو بیس لیس ہوتی ہے نا تو اس میں سے تو یہ فیلنگ آتی ہے کہ بیس لیس چیز ہے کوئی سٹوری ٹھیک ہے نا دیکھیں اس ہاں اس کا ایک یعنی شان نزول کہہ دیں آپ اس کو یا اس کا پس منظر کہہ دیں ٹھیک ہے نا جی لیکن اس سے یہ جو ذکر آ رہا ہے نا یہ ہے ولید بن مغیرہ کا ذکر آ رہا ہے ٹھیک ہے مکہ مکرمہ میں یعنی بعض مالدار کافر وہ یہ سمجھ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے ٹھیک ہے نا یہ جو آیتیں پڑھ رہی ہیں اس کا پس منظر میں بیان کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کو ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ ہم بعض اوقات کسی کو مال و دولت آزمانے کے لیے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کرے تو اس پر ہم دنیا میں عذاب مسلط کر دیتے ہیں تو اسی پس میں ایک واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا یہ واقعہ بظاہر اہل عرب یہاں معروف ہوگا اس لیے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص تھا لیکن اس کا بہت بڑا باغ تھا ٹھیک ہے نا اس کا معمول کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے کھیت کی پیداوار میں سے خاصا اچھا حصہ نکال کر غریبوں کو دیا کرتا تھا جب اس نکال ہوا تو پھر اس کے بعد پھر اس کے بیٹے آئے ٹھیک ہے نا تو بیٹوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا باپ بڑا خرچ کرتا تھا وہ بڑا بیوقوف تھا تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہ ساری پیداوار غریبوں کو نہیں دیتے یا کم کر دیتے تو اس کی نے پلاننگ کی کہ ہمیں صبح سویرے جانا چاہیے تاکہ کوئی آئے نا ظاہر ہم جن کے جائیں گے تو پھر یہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا مانگنے کے لیے ٹھیک ہے نا بہرحال یہ واقعہ اس میں پھر باقی تفصیلات آ گئی کہ صبح سویرے جب وہ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کھیتی کو کیا کر دیا اس باغ کو تباہ و برباد کر دیا کیونکہ ان کی نیت خراب ہو گئی تھی ٹھیک ہے نا اور جو ذکر ہے عاظم مشائم بن امیم کا ہی ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے ٹھیک ہے نا جی یہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا تھا اور بد اخلاق تھا ٹھیک ہے نا جی تو بعض لوگوں نے تو نام یہ لیا ہے کہ اس میں کوئی خاص فرد نہیں ہے بلکہ بہت سارے کفار ہیں جس میں اخنس بن شریک ہے اسی طرح اسود بن عبد یاغوث ہے ٹھیک ہے نا یا ولید بن مغیرہ تینوں کا نام لیا گیا ہے یہ تینوں جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کیا کرتے تھے ٹھیک ہے نا جی تو ان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مذمت کی ہے کوئی خاص افراد ہیں یا کوئی خاص فرد ہے کہ جس کے بارے میں فرمائے ماظم مشائن کے وہ تانا دینے کا عادی ہے ٹھیک ہے نا بنمیم چگلیاں لگاتا پھرتا ہے مناع للخیر خیر کو بلائی کو روکنے والا ہے معتدن زیادتی کرنے والا ہے اسیم بدعمل ہے متل بدمزاج ہے بعد ذالک اس کے علاوہ زنیم اور وہ کیا ہے نچلے نسب کا ہے زنیم کا معنی عرب یہ کرتے ہیں کہ ایسا شخص جو اپنا نسب بدلتا ہو کبھی کسی کی طرف منسوب کر دیتا ہے کبھی کسی کی طرف منسوب کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا جی اور وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ ان کا نظام عالم وہ بڑی کہ وہ بڑے مال اور اولاد والا ہے ٹھیک ہے نا ذات اللہ آیاتنا قال اساطیر الاولی جب اس پہ ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں سنسم ہو
خرطوم ہم عنقریب اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں. خرطوم سونڈ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جی یہاں پہ انسان کی سونڈ سے مراد اس کی ناک ہے, کہ یعنی گویا کہ اس کو اہانت کے طور پہ ہم کوئی اس کی قیامت کے دن اس کو داغدار کر دیں گے, بدنما کر دیں گے, جس سے اس کی رسوائی ہو. ٹھیک ہے, چلیں. جی. اچھا آگے ہے فن طلقو تو پس وہ روانہ ہوئے وہم یتخافتون چھپ کے یہ کہتے ہوئے ان لا یدخلنہا کہ یدخلنہا اليوم کہ آج کوئی داخل نہ ہو علیکم تم پر مسکین کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں داخل نہ ہو. وغدو علی ہر دن قادرین اور وہ بڑے زوروں میں تیز چلتے ہوئے نکلے. فلما پس جب رأوہا جب انہوں نے دیکھا قالو تو کہا انا لضالون کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں, بے شک ضرور ہم راستہ بھٹک گئے ہیں. بل نحن محرومون پھر کچھ دیر بعد کہا کہ نہیں بلکہ ہم سب لٹ گئے ہیں. کالا اور کہا اوسطہم ان میں سے ایک اچھے نے عالم اقل لکم کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا لولا تسبحون کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے ہو. قالو تو کہا انہوں نے اچھا جی, سبحان. ٹھیک ہے, میں ترجمہ کرتا ہوں, آپ دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے, والقلم اور قسم ہے قلم کی, وما یسترون اور ان فرشتوں کی جو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صورت اس کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ کفار جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کے تانے دیا کرتے تھے, آپ کو مجنون بھی کہتے تھے, جادوگر بھی کہتے تھے. تو ان سب باتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جواب دیا ہے. فرمائے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون, اور آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا اور بے شک آپ کے لیے اجر ہے, غیر ممنون ختم نہ ہونے والا. آپ تو اللہ کے حکم پہ چلنے والے ہیں, آپ کو تو اللہ اس کام پہ اجر دیں گے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں. فَسَتُبْصِرُ پس ان قریب تم دیکھو گے, وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھیں گے, بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ تم میں سے کون مجنون ہے. یعنی جب حقیقت کھلے گی, قیامت آئے گی, تو پھر پتہ چل جائے گا کہ مجنون اور پاگل کون ہے. ان ربک بے شک آپ کا رب هو عالم وہ خوب جانتا ہے, بمن ضل عن سبیلہ جو بھٹک گیا اس کے راستے سے, وهو عالم اور وہ زیادہ جانتا ہے بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو. فلا تطیع المکذبین پس آپ اطاعت نہ کریں جھٹلانے والوں کی. ودو وہ چاہتے ہیں, لو تدہنو کاش کہ آپ سستی کر لیں, فیدہنون تو وہ بھی سستی کریں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ تبلیغ کے کام میں ڈھیلے پڑ جائیں. فلا ولا تطیع کل حلاف مہین آپ اطاعت نہ کریں, بات نہ مانیں ہر قسمیں کھانے والے کی. حلاف کو مانے خوب قسمیں کھانے والا, مہین ذلیل. تو آپ ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جو بہت جھوٹی قسمیں کھانے والا ہو. حمازن جو عیب جوئی کرتا ہے, مشائن چغلیاں کرتا ہے, بنمیم چغل خوری کے ساتھ. مشاء کا معنی چلنے والا, بنمیم چغلیوں کے ساتھ چلنے والے. تو چغلیوں والوں کا کام کیا ہوتا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. مناع للخیر بہت زیادہ روکنے والا ہے خیر کو, معتدن حد سے بڑھنے والا ہے, اسیم گناہ گار ہے, نیک کاموں سے روکنے والا ہے اور حد اعتدال سے گزرنے والا ہے. وہ تل بد مزاج ہے, بعد ذالک اس کے بعد زنیم اور بد اصل ہے. میں نے بتایا کہ زنیم عرب میں اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو کسی دوسری قوم یا خاندان کی طرف منسوب کرے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آیت جو ہے میں نے بتایا کہ ولید بن مغیرہ جو تھا اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی, جس میں اور بھی خرابیاں تھیں, اور ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے خاندانوں کی طرف منسوب کرتا تھا. ان کا نظام علی وہ بھی نہیں یہ کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے, اس وجہ سے یہ کرتا ہے کس کے پاس مال و دولت ہے. اجات اطلاع رہی آیاتنا جب اس پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں, خالت وہ کہتا ہے اساطیر الاولین کہ یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی. سنسمہ ہم ان قریب داغ لگا دیں گے, علی الخرطوم اس کے ناک کے اوپر. خرطوم میں نے بتایا یہ اس کو کہتے ہیں جو ہاتھی کے آگے وہ ہوتا ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, سونڈ ہوتی ہے, سونڈ. تو یہاں اس کو اس سے تعبیر کیا ہے, یعنی اس کو ہم رسوا کر دیں گے. انا بلوناہم بے شک ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے, کما بلونا اصحاب الجنہ جیسے کہ ہم نے آزمایا باغ والوں کو.
اس اقسموں جب انہوں نے قسمیں کھائیں، لیسرمنہا مصبحین کہ وہ البتہ ضرور کاٹ لیں گے اس کو صبح کے وقت. یہ میں نے بتایا کہ وہ ان کا والد بڑا خرچ کرتا تھا، لیکن یہ جو ان کے بیٹے تھے اس نے کہا کہ ہمارا والد تو ویسے ہی اڑاتا تھا، لوگوں کو دے دیتا تھا، تو ہم جا کے صبح صبح کاٹ لیں گے، ہمیں کوئی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئی آئے گا بھی نہیں. ولا یستثنون اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، استثناء نہیں کیا، انشاءاللہ بھی نہیں کہا. فطواف علیہا طائف، فطواف پس یعنی پھر گیا علیہا اس کے اوپر، یعنی چکر لگایا اس کے اوپر، طائف ایک چکر لگانے والے نے، میرے رب کا آپ کے رب کی جانب سے، وہم نائمون جب کہ وہ سو رہے تھے. یعنی اس باغ کے اوپر تو آپ کے رب کی جانب سے ایک پھرنے والی چیز ہے، یعنی عذاب آیا. وہ عذاب اس نے پورے کھیتی کو گھیرا، اور یہ لوگ تو سوئے ہوئے تھے گھر میں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا. فاصبحت کالصریم، تو وہ باغ ہو گیا کالصریم جیسے جڑ سے کٹا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہو گیا. فتنادوا مصبحین، تو وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح کے وقت. کیا کہنے لگے؟ ابھی ان کو پتہ نہیں ہے، کھیتی ان کی ختم ہو گئی ہے، آپس میں بھی مشورے کر رہے ہیں. کہنے لگے ان اغدوا علی حرثکم، یہ کہ چلو اپنی کھیتیوں کی طرف صبح کے وقت، ان کنتم صارمین اگر تم کاٹنے والے ہو. فانطلقوا، پس وہ چلے، وہم یتخافتون جبکہ وہ چپکے باتیں کر رہے تھے، آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور کہنے لگے کہ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، یہ کہ ہرگز داخل نہیں ہوگا آج تم پر کوئی مسکین. وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ صبح سویرے گئے علی حرد اپنی بخیلی کے اوپر، یعنی بخل کرتے ہوئے، قادرین جیسے کہ قدرت رکھنے والے ہوں، وہ سمجھتے تھے کہ ہم بخل کر لیں گے اپنی کھیتی پہ قادر ہو جائیں گے. فلما رأوها، پس جب انہوں نے اس کھیتی کو دیکھا، پہنچے دیکھا، قالوا تو کہنے لگے انا لضالون، بے شک ہم بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں. بل نحن محرومون، بلکہ نہیں ہم تو محروم کر دیے گئے، یعنی ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی. قال اوسطهم، تو ان میں سے ایک بیچ والے نے کہا، درمیانہ جو ایک تھا، وہ کہنے لگا کہ الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا، تو اب سب بولے سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، انا کننا ظالمین، ہم ہی ظلم کرنے والے تھے. یعنی گویا کہ اب انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. قالوا، وہ کہنے لگے یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، انا کننا طاغین، ہم ہی سرکشی کرنے والے تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید ہے کہ ہمارا رب ہم بدل کر دے دے ہم کو اس سے بہتر. انا الى ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، یعنی شاید ہماری اس توبہ کی برکت سے ہمارا پروردگار ہم کو اس سے اچھا باغ دے دے. ہاں جی. کذالک العذاب، اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہوتا ہے عذاب. ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے. ان للمتقین، بے شک متقین کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات النعیم، باغات ہیں نعمتوں والے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کر دیں مسلمانوں کو، ان فرما برداروں کو، مجرموں کی طرح؟ ایسا تو نہیں ہوگا. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو. ام لکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، فیہ تدرسون، جس میں تم پڑھتے ہو، یعنی تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو، جس میں سے کوئی دلیل تمہیں ملتی ہو. ان لکم فیہ لما تحیرون، بے شک تمہارے لیے اس میں ہے، لما تحیرون، البتہ وہ جو تم پسند کرتے ہو، یعنی اس میں تمہارے لیے وہ چیز لکھی ہوئی ہے جس کو تم پسند کرتے ہو. ایسی کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے پاس کوئی ایسا عہد ہے، کوئی ایسا وعدہ ہے، کوئی ایسی قسمیں ہیں جو ہمارے ذمے ہوں، بالغۃ الی یوم القیامہ، اور قیامت تک رہنے والی ہوں. یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو تم نے ہم سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت تک وہ وعدہ برقرار رہے گا؟ ان لکم لما تحکمون، بے شک تمہارے لیے وہی ہے جو تم فیصلہ کرو گے. یعنی مقصد یہ کہ کیا ہمارے ذمے کچھ قسمیں چڑی ہوئی ہیں جو تمہاری خاطر سے کھائی ہوئی ہوں گی، اور وہ قسمیں قیامت تک باقی رہنے والی ہوں گی کہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جس کا تم فیصلہ کریں، جنت تمہیں ملے گی. سلہم، آپ ان سے پوچھئے، ایہم بذالک زعیم، کہ کون سا ان میں سے اس کا ضامن ہے، یعنی آپ ان سے پوچھیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، کس نے ذمہ داری لی ہے. ام لہم شرکاء، کیا ان لوگوں کے لیے کچھ شریک ہیں، فلیتوا بشرکائہم، تو وہ لے آئے اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اور جس دن کھول دیا جائے گا پنڈلی سے، ویدعون، اور ان کو پکارا جائے گا، للسجود، سجدے کی جانب.
فلا یستطیعون تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے. یہاں پہ ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، اور یہ ساق جو ہے کوئی خاص صفت ہے، ٹھیک ہے نا جی، جس کو کسی مناسبت سے یہاں پہ فرمایا گیا ہے. قرآن کریم میں جو ایسے قسم کے الفاظ آتے ہیں تو یہ متشابہات میں سے، ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دن یاد کرو جس دن کے ساق کی تجلی ہو جائے گی، پنڈلی کی تجلی ہوگی. وہ کیا ہوگا؟ یہ متشابہات میں سے. اور سجدے کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا تو یہ کافر لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے. خاشیتن ابصارہم ترہقہم ذلہ، نیچے ہوں گی ان کی نگاہیں، ترہقہم ذلہ، ان کے اوپر چھا رہی ہوگی ذلت. وقد کانوا یدعون، اور تحقیق یہ ہے کہ ان کو پکارا جاتا تھا دنیا میں سجود سجدے کی جانب، ہم سالمون، اور وہ صحیح سلامت تھے. ان دنیا میں جب سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اس وقت نہیں کرتے تھے، تو آج بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، آپ مجھے چھوڑ دو اور اس کو بھی جو کوئی جھٹلاتا ہے اس بات کو. سنستدرجہم، ہم ان قریب آہستہ آہستہ کھینچیں گے، من حیث لا یعلمون، وہاں سے جہاں سے وہ جانتے نہیں ہیں. یعنی اللہ فرماتے کہ تو مجھ کو اور جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں ان کو اس حالت پہ موجود رہنے دیجئے، ہم ان کو بتدریج جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو ڈیل دے رہا ہوں اور بے شک میری چال بڑی پختہ ہے. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یا آپ ان سے سوال کرتے ہیں کسی اجر کا، یعنی آپ ان سے تبلیغ پہ کوئی اجرت مانگتے ہیں، کوئی پیسے مانگتے ہیں. فهم من مغرم مثقلون، کہ اس تاوان کے اندر دبے ہوئے ہوں. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب کی بات ہے جس کو وہ کیا کر رہے ہو، لکھ رہے ہوں، یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جس کو وہ لکھتے ہوں. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، بس آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور آپ نہ ہوئیے صاحب حوت کی طرح، مچھلی والے کی طرح. یعنی سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے کہ یونس علیہ السلام نے جلدی کی اور جلدی اپنی قوم سے نکل کے. اذ نادا وهو مخزوم، کہ جب انہوں نے پکارا، وہ مخزوم، اور وہ غم میں بھرے ہوئے تھے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ان کو پا لیا اس کے رب کی نعمت نے، لنبذت، اس کو پھینک دیا جاتا، بالعراء، چٹیل میدان میں، وہ مذموم، اور وہ مذموم ہوتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ان کی دستگیری نہ کرتا تو وہ جس میدان میں مچھلی کے پیٹ سے نکل کر ڈالے گئے تھے اسی میں بدحالی کے ساتھ ڈال دیے جاتے. مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. فجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پس چن لیا اس کو ان کے رب نے، اس کو بنا دیا نیک کاروں میں سے. وہیں یکاد الذین کفروا، اور بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لیزلقونک، آپ کو کیا کر دیں، پھسلا دیں، پھیلا دیں، بابصارہم، اپنی نگاہوں سے، یعنی اپنی نظروں سے آپ کو گرا دیں. لما سمعوا الذکر، جب وہ سنتے ہیں ذکر کو. ویقولون انہ لمجنون، اور وہ یہ کہتے ہیں بے شک یہ مجنون ہے. یعنی یہ کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی عداوت کی شدت یعنی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پسلا کر گرا دیں. یہ ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اتنی سخت ہو جاتے ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ مجنون ہے. وما هو الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے یہ مگر ذکر ہے للعالمین، جہان والوں کے لیے. قرآن کریم تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. یہ جو آخری دو آیتیں ہیں یہ نظر بد کی سے حفاظت کے لیے بڑی مؤثر ہیں. بچوں کے اوپر یہ پڑھتے رہنا چاہیے طاق عدد میں، ٹھیک ہے نا، بڑی مفید ہے. درود شریف ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. صدق اللہ مولانا العظیم. جی کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں استاد جی. چلیں ٹھیک ہے، پھر کل اگلا 2 صورتیں تیار کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.